बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियंट सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मैं आज मोरखा 24 अगस्त 2020 बरोज़ पीर वीडियो लेक्चर नंबर 24 पेश करूँगी, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। डियर स्टूडेंट्स, आज की रिवीजन क्लास में हम हिस्से नसर में पढ़ाए गए असबाक के मशकी सवालात की दोहराई करेंगे। बच्चों, इस रिवीजन क्लास का मकसद ये है कि आपको ये बात बावर कराई जाए कि मशकी सवालात सॉलिड मार्क्स की एक्टिविटी होती है, यानी टेस्ट या पेपर में आपको जब मशकी सवालात दिए जाते हैं तो उनके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, मगर उस सूरत में जबकि वो मतलूबा जवाब बिल्कुल सही हो और उसमें किसी किस्म की इमला की गलती भी ना हो। लिहाजा आपने इन मशकी सवालात को अच्छी तरह ज़ुबानी याद भी करना है और तहरीरी मश्क भी करनी है ताकि इमला की कोई गलती ना हो। तो अब हम बढ़ते हैं सबक नंबर 7 की जानिब, जिसका उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जो कि सिन्फ़े अदब के लिहाज से एक अफसाना है और सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 है, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुबे लबाब क्या था? बच्चों, लुबे लबाब का मायने होता है खुलासा, निचोड़। इसका जवाब है चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुबे लबाब ये था, फ़कीर अपनी तकरीर में लोगों को अपनी बदकिस्मती का हाल सुना रहा था। वो सिर्फ यही कह रहा था, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। वो अपनी ये दर्द भरी तकरीर इसी पैराए में यानी इसी अंदाज में दोहराता चला जा रहा था। सवाल नंबर 2 है, मुसन्निफ पर उस फ़कीर ने क्या असर किया? इसका जवाब है मुसन्निफ पर फ़कीर की तकरीर का बहुत असर हुआ। उससे हैरानी इस बात पर थी कि फ़कीर दोस्त ना होने को अपनी बदकिस्मती ख्याल करता है, जबकि इस वजह से ही मुसन्निफ ने फ़कीर को ख़ुद से बेहतर तसव्वुर किया। मुसन्निफ दोस्तों के होते हुए भी मुतमईन न थे और वो दोस्तों के बगैर सुकून और इत्मीनान से सदा लगाता फिर रहा था। सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ को अपने दोस्त बड़बड़िया से क्या शिकायत है? बच्चों, बड़बड़िया का मतलब होता है फजूल बातें करने वाला, बेवकूफ़ शख्स या पेट का हल्का। इसका जवाब है मुसन्निफ के बेतकल्लुफ़ और बड़बड़िया दोस्त अहमद मिर्ज़ा थे। मुसन्निफ को उनसे सिर्फ यही शिकायत थी कि वो जब आते भौंचाल बर्पा कर देते थे। भौंचाल का मायने होता है जलजिला या ज़मीन का हिलना, यानी जब जलजिला आता है तो ज़मीन हिलने लगती है, हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह जब अहमद मिर्ज़ा भी मुसन्निफ के घर आते थे तो हलचल जो है वो मच जाती थी, घर के हर तरफ अफरा तफरी का समा पैदा हो जाता था और जाते हुए मुसन्निफ के तमाम ख़यालात अपने साथ ले जाते थे। सवाल नंबर 4 है, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता था? इसका जवाब है मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर सिर्फ बीवी बच्चों की बीमारी होता। वो सिर्फ इन्हीं की फ़िक्र करते थे। अगर किसी बात का रुख मोड़ा भी जाता तो वो फिर घुमा फिरा कर बात को बीवी बच्चों की बीमारी पर ले आते। मौसम का जिक्र किया जाता तो तब भी मौसम की ख़राबी का जिक्र करते हुए बच्चों की बीमारी को मौज़ूए बहस बना लेते। सवाल नंबर 5 है, मुसन्निफ के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदादा थे? बच्चों, दिलदादा का मतलब होता है आशिक, शौकीन, फरिश्ता। इस सवाल का जवाब है मोहम्मद शाकिर ख़ान साहिब मुसन्निफ के अदब के दिलदादा दोस्त हैं। वो मुज़ा सलीमपुर के रईस हैं और नहायत मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक अदब और अदबी शख्सियत से मिलने का बहुत शौक़ था। अब बच्चों, सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है मुलम्मा, इसके मशकी सवालात देखते हैं। बच्चों, मुलम्मा सिन्फ़े अदब के लिहाज से एक अफसाना है और ये हाजरा मसरूर का तहरीर करता है। सवाल नंबर 1 है, कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया? इस सवाल का जवाब है, जब कुली ने लड़की से प्लेटफॉर्म पर बैठने को कहा तो उसने किसी कदर गुस्से से कहा,
نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ لڑکی نے ایک خوبصورت ریشمی برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں یقیناً کسی امیر گھرانے کی لڑکی محسوس ہو رہی ہوں، لیکن اصل میں وہ ایک مٹے ہوئے خاندان کی لیکن پریشان حال لڑکی تھی۔ اس لیے جب کلی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ غصے میں آ گئی۔ سوال نمبر 2 ہے، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ بچوں، اس سوال کا جواب ہے، لڑکی کے گھر والوں کو لڑکی کے چچا کی بیماری کا خط ملا تھا۔ لڑکی کی امی جان کا خیال تھا کہ گھر سے انہیں کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا۔ یہ سن کر لڑکی جانے کو تیار ہو گئی۔ وہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ بچوں، عقیل جو ہے وہ اس لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس سوال کا جواب ہے، جب امی جان نے کہا کہ تم عقیل کو ساتھ لے جاؤ، عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ گھر والوں کی یہ بات لڑکی کو زہر معلوم ہوئی۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اس کا جواب ہے، جب لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی اور کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں دبلی پتلی عورت بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ہی 2 سال کا بچہ بیٹھا منمنا رہا تھا، جو بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے فوراً بعد بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ سوال نمبر 6 ہے، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ بچوں، اس سوال کا جواب ہے، لڑکی جب اپنے چچا کے گھر پہنچی تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ چائے پینے کے بعد وہ دھوپ لینے چھت پر چلی گئی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ پڑوسن کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں بانس کی کھری چارپائی پر ایک لڑکا تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا ہے۔ وہ وہی اوورکوٹ والا امیر زادہ تھا جو اسے ریلوے اسٹیشن پر ملا تھا۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ یوں لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت واضح ہو گئی۔ سوال نمبر 7 ہے، اس افسانے میں آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ اپنے لفظوں میں اس کا تعارف کرائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کریں۔ بچوں، اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ مجھے اس افسانے میں اوورکوٹ پہننے والے نوجوان کا کردار پسند آیا ہے۔ اس نے بغیر اپنے منہ سے کوئی بات کہے اپنے کردار کی اہمیت کو منوا لیا۔ نوجوان ایک امیر زادہ نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ بہت غریب تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور اپنی حرکات و سکنات سے لڑکی کو احساس دلایا کہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ بچوں، یہ تو تھا سبق ملمہ کے مشقی سوالات۔ اب بڑھتے ہیں سبق نمبر 9 کی جانب، جس کا عنوان ہے چغل خور۔ بچوں، یہ شفیع عقیل کی لکھی ہوئی ایک لوک کہانی ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ بچوں، اس کا جواب ہے، کسان نے چغل خور کو اپنے ہاں 2 شرائط پر ملازم رکھا۔ پہلی شرط صرف روٹی کپڑا مہیا کرنا تھی، جبکہ دوسری شرط یہ تھی کہ 6 ماہ بعد کسان کی چغلی کھانے کی اجازت دے دی جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ اس کا جواب ہے، جب چغل خور کو کام کرتے 6 ماہ بیت گئے تو چغل خور کسان کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس نے اب تک تم سے اپنی بیماری
چھپا رکھی ہے۔ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں کہ کوڑی کا گوشت نمکین ہوتا ہے، تم کسان کا گوشت چاٹ کر دیکھ لینا۔ اور بچوں، یوں چغل خور نے کسان کی بیوی کو بدگمان کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی چغل خور یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ چغل خور ہے۔ کیوں تیار نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کسان کے بھائی اور سالے اسے پہچان نہ لے اور مار ڈالیں۔ سوال نمبر 4 ہے، چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ اس کا جواب ہے، گاؤں کے سبھی لوگ چغل خور کی اس عادت بد سے واقف ہو گئے تھے۔ انہوں نے چغل خور کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ چغل خوری کی وجہ سے چغل خور کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے اور پھر اسے کہیں اور بھی ملازمت نہ ملی اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ سوال نمبر 5 ہے، لوک کہانی کی مختصراً تعریف بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، ایسی کہانی جس میں خیالی اور تصوراتی قصہ بیان کیا گیا ہو اسے لوک کہانی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی تخلیق نہیں ہوتی بلکہ نسل در نسل سفر کرتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ اور ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ہمیں ایک ہی کہانی کئی روپ میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو بتائے گئے سمجھائے گئے مشقی سوالات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ آج کے لیکچر میں پڑھائے گئے مشقی سوالات کو اچھی طرح سے زبانی یاد کرنا ہے اور اپنے رف رجسٹر پر تحریری مشق بھی کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ آج کی ڈائری بہت اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔